بلغ العلا بکمالی کشف تجا بجمالی حسن جمیع خصالی صلوا علیہ وآلہ۔ آج کا سارا معاشرہ پیسے کا غلام بن چکا ہے، ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک سب پیسے کے پجاری ہیں، ان پر شریعت نہیں آ سکتی۔ یہ وہم و خیال ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو ہم شریعت نافذ کر دیں گے، نہیں کر سکتے۔ یہ معاشرہ مر چکا ہے، کوئی مرے ہوئے میں جان ڈال سکتا ہے؟ جو بیج اندر سے کھوکھلا ہو اس سے کوئی درخت لے سکتا ہے؟ جو زمین کالا کلر بن چکی ہو اس میں کوئی سبزہ اگا سکتا ہے؟ اگ سکتا ہے، کلر مارنا پڑے گا۔ دانا درخت بن سکتا ہے، دانا صاف تیار کرنا پڑے گا۔ یہ آرڈر سے نہیں ہوگا، یہ ڈنڈے سے نہیں ہوگا، یہ طاقت سے نہیں ہوگا، یہ محنت سے ہوگا، یہ جوہد سے ہوگا۔ ایک آدمی اللہ کو اس نے اللہ کو دل دیا ہی نہیں، اسے حکومت تقویٰ کہاں سے دے گی؟ حکومت زیادہ زیادہ شرعی حدود نافذ کرے گی، اذان پہ دکانیں بند کرے گی، رمضان میں ہوٹل بند کرے گی، اس سے کیا کر سکتی ہے؟ اندر ماں کے پیر کون دھلوائے گا؟ باپ کے آگے کون خدمت، باپ کی خدمت کون کروائے گا؟ نظروں کی حفاظت کون کروائے گا؟ رات کے اندھیرے میں زنا سے کون بچائے گا؟ جھوٹ سے کون بچائے گا؟ غیبت سے کون بچائے گا؟ چغلی سے کون بچائے گا؟ تکبر سے کون بچائے گا؟ عجب سے کون بچائے گا؟ اور جو نماز حکومت پڑھاتی ہے وہ چاہے کوئی بے وضو پڑھتا رہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ انقلاب اس کا نام نہیں ہے، دلوں کے پلٹ جانے کا نام انقلاب ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کی دنیا بدلنی ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ سے تعلق بناؤ، یہ ذہن کہ اللہ سب کچھ اللہ سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یہ ہے یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ سنے تعذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جو انسان کو محکم بنیادوں پہ قائم کرے گا، مستحکم کرے گا، سارا عالم اس کی نظروں میں ہیج کرے گا۔ پھر یہ اللہ کے خزانوں تک پہنچے اور اللہ کی رحمتوں میں آ جائے اور اس کے لیے دروازے کھل جائیں اور غضب کے در بند ہو جائیں، تو ان خزانوں کی چابی ہے محمد الرسول اللہ۔ جنت کے خزانوں کی چابی اور دنیا کے خزانوں کی چابی اور رحمت کے خزانوں کی چابی اور عطا کے خزانوں کی چابی اور بخشش کے خزانوں کی چابی محمد الرسول اللہ۔ عزتوں کی چابی محمد الرسول اللہ، بلندیوں کی چابی محمد الرسول اللہ، محبتوں کی چابی محمد الرسول اللہ، فتوحات کی چابی محمد الرسول اللہ، برکتوں کی چابی محمد الرسول اللہ، امن اور چین کی چابی محمد الرسول اللہ۔ سارے اللہ کے غضب کے خزانوں کے لیے تالا محمد الرسول اللہ، جہنم کے لیے تالا محمد الرسول اللہ، نفرتوں کے لیے تالا محمد الرسول اللہ، ذلتوں کے لیے تالا محمد الرسول اللہ، پستیوں کے لیے تالا محمد الرسول اللہ۔ ہر خیر کی چابی محمد الرسول اللہ، ہر شر کے لیے تالا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کرو گے تو اطاعت آئے گی، برداشت کرے گا وطن کی جدائیاں سہے گا اور پیشانی عرق آلود ہوگی اور در در کی ٹھوکر کھائے گا اور لوگوں کی کڑوی کسیلی سنے گا
پھر جا کر اللہ رسول کی محبت کے در کھلیں گے، اور اس کے اندر اللہ رسول کی محبت آ کر اپنی جگہ بنائے گی، پھر یہ خود بخود ڈھلے گا، اسے ڈھالنا نہیں پڑے گا، یہ ڈھلے گا، اسے منانا نہیں پڑے گا، یہ مانے گا، اسے کروانا نہیں پڑے گا، یہ کرے گا، اسے روکنا نہیں پڑے گا، یہ رکے گا، اسے ہٹانا نہیں پڑے گا، یہ ہٹے گا، یہ خود ہٹے گا، یہ چلنے کی جگہ پہ چلے گا، رکنے کی جگہ پہ رکے گا، کرنے کی جگہ پہ کرے گا، اور نہ کرنے کی جگہ پہ ہٹے گا، پرواہ نہیں کوئی سکتا۔ عمیر بن حبیب دشمن کی قید میں آئے، روم کی 10 آدمی 9 قتل کر دیے، ان کو پکڑ لیا، بڑے خوبصورت لمبے قد کے۔ رومی سردار نے کہا تو عیسائی ہو جا، تجھے بیٹے نکاح میں دوں گا، اپنی جاگیر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا سارا جہان مجھے دے دے، پھر بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ تو انہوں نے لڑکی کو تیار کیا، ایک مکان میں ان کو بند کر دیا، ایک لڑکی کو ساتھ چھوڑ دیا کہ اسے زنا کروا، اس سے زنا کروا، شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا کہ جب یہ زنا کر لے گا پھر یہ ہر عیب کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جس قوم میں زنا پھیل جائے انہیں ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی مرے پڑے ہیں، وہ پہلے ہی برباد ہوئے پڑے ہیں۔ جس قوم میں رشوت پھیل جائے، سود پھیل جائے، جوا پھیل جائے، سٹا پھیل جائے، ماں باپ کی نافرمانی پھیل جائے، گانا بجانا پھیل جائے، موسیقی پھیل جائے، آوارگی، بے حیائی، بے پردگی پھیل جائے، ظلم و ستم پھیل جائے، اس قوم کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی مرے پڑے ہیں۔ یہ ہیمو بقال وہ اکبر کے خلاف لڑا، زخمی ہو کے پیش کیا گیا تو بیرم خان نے تلوار نکال کر اکبر کو دی، کہا آپ اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کریں۔ تو اس نے کہا میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ مرے ہوئے کو ماروں، یہ تو پہلے ہی مرنے کو ہے، میں اسے مار کے کیا کروں گا۔ مول تلوار کی شان کے خلاف ہے کہ گرے ہوئے اور مرنے کے قریب دشمن پہ وار کرے، اپنی موت آپ مرنے دو، میں اپنی تلوار کو اس کے خون سے رنگین نہیں کروں گا۔ آج سارا پاکستان ہیمو بقال بنا پڑا ہے، یہ سب مرا ہوا معاشرہ ہے۔ کوئی حکومت آ جائے، کوئی حکومت آ جائے، کوئی چہرہ بدلے، یہ سب ظالم ہوں گے کیونکہ ہم ظالم ہیں، یہ سب کھوٹے ہوں گے کیوں ہم کھوٹے ہیں، یہ سب دھوکے باز ہوں گے کیوں کہ ہم دھوکے باز ہیں، ہم دھوکے باز ہیں، یہ سب خود غرض اور مفاد پرست ہوں گے کیوں کہ ہم خود غرض ہیں، ہم مفاد پرست ہیں۔ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکام۔ اس لیے میں کہتا ہوں حکمرانوں کو گالیاں مت دو، اپنے گریبان سیو، اپنے رفو، اپنا رفو کر، اپنا رفو کر، پھر اپنے اندر بے شمار عیب ہیں جو تمہیں نظر آئیں گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ میں حکومت کو کیا برا کہوں، میں فوج، پولیس اور سیاستدانوں کو کیا برا کروں، کیا کہوں، جبکہ ریڑھی والا بھی اللہ کا نافرمان ہو تو میں حکومت کو کیا برا کہوں، میں تمہیں حکومت کے خلاف کیوں ابھاروں جبکہ ہمارا مزدور بھی اللہ کا باغی ہے، غریب بھی اللہ کا باغی ہے، مالدار بھی اللہ کا باغی ہے۔ میں تمہیں تمہارے خلاف ابھارتا ہوں ہمیشہ کہ بغاوت کرنی ہے اپنے خلاف کرو، جلوس نکالنا ہے اپنے خلاف نکالو، کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا بھلا کہو۔ وسدے ہاسے سے وسدے ناسے کڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے، اسے برا بھلا کہو۔ اعداء عدو لکھا، یہ خواجہ غلام فرید کا فرمانا اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے، ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے سینے میں جگہ بنائے اور پنجے گاڑے بیٹھا ہوا ہے، کرنا ہے تو اس کے خلاف کرو۔ ہاں میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، سیکھنا پڑے گا، طاقت سے نہیں، سیکھنا پڑے گا۔ یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں۔ یہ صدیوں کے بعد امت کو کام ملا، صدیوں کے بعد، بیچ میں 1000 سال کا سفر ہے کہ امت دعوت کا نغمہ ہی بھول گئی، امت اپنا کام ہی بھول گئی، مدت ہوئی، سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا،
تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، نہ پرواز کتاب رہی، نہ چمن کا پتہ رہا، نہ گھر کا پتہ رہا، نہ گھروندے اور گھونسلے کی یاد رہی۔ پنجرے نے ایسا جکڑا کہ دکان کوئی مقصد بنا لیا، فیکٹری کو مقصد بنا لیا، بنگلہ مقصد بن گیا، کرسی مقصد بن گئی، اسی کے گرد طواف کرتے 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 صبحیں گزری، شامیں گزری، زندگی بیتی، شام ہوئی اور کندھوں پہ اٹھا اور مٹی کی چادر اوڑھ کے سویا، اور پھر ایسا بھلا دیا گیا کہ جن کو جنا تھا